بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جی میں آپ کا میزبان پروفیسر عاطف چودھری حاضر خدمت ہوں۔ تو 3 خبریں ہیں، اس کی طرف جانے سے پہلے ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ امید رکھتا ہے کہ گٹر کے اندر سے پرفیوم نکل آئے گا تو یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ گٹر میں سے، وہ کہتے ہیں نا، عام طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ گٹر مائنڈڈ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر یعنی فحش باتیں، غلط آئیڈیاز، غلط سٹریٹجیز یہی باہر آئیں گے۔ کبھی ان سے اگر آپ یوں سمجھ لیں کہ ان سے کوئی اچھی بات کی اگر آپ امید رکھتے ہیں تو پھر آپ بھی وہ لیونگ ان دا پیراڈائز، وہ کیا فولز پیراڈائز، کہ آپ بھی جو ہے احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں۔ تو اس چیز کی طرف میں بعد میں آتا ہوں کہ اس کا میں نے ذکر کیوں کیا ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بتایا جائے کہ جو ملک میں ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں، ججز کو جو ہے وہ اب چھٹی پہ جا رہے ہیں یا انہیں زبردستی چھٹی پہ بھیجا جا رہا ہے، جو کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، جنہوں نے آئین کے مطابق فیصلہ کرنے کا جو ہے مکمل تہیہ کر رکھا ہے، تو ان کو جناب کیا ہے، ان کے اوپر بھی ظلم و جبر ہو رہے ہیں۔ اور آج سے پہلے بھی آپ دیکھتے آئے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کس نے کروایا، کس کی شہ پہ کروایا گیا، کس کا لیٹر کہاں پہنچنا تھا اور کس کو پہنچا دیا گیا، اور پھر وہ جو ہے حملہ ہوا۔ تو کن کن کے نام آتے ہیں وہ آپ سب کو پتا ہے، یعنی ہسٹری پہ اگر آپ تھوڑا سا نظر دوڑائیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ ہر چیز کے پیچھے کون سا فیس، ہر کیس کے پیچھے کون سا فیس آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو بہرحال جو کاغذات جمع کروانے کا پہلے ایک دور تھا، اس میں یعنی بہت زیادہ ظلم کیا گیا، وہاں پہ لوگوں کو اٹھایا گیا، لوگوں کے کاغذات چھینے گئے، اور یہاں تک کہ وزیر خارجہ جو ہے ملک کے 2 دفعہ رہ چکے، ان کے جو ہے کاغذ لے کر بھاگ گئے۔ تو یہاں تک تو کام ہو رہا ہے، وکیلوں کے ہاتھ سے کاغذات چھینے جا رہے تھے۔ تو اب جو ہے جناب کہ مراد سعید صاحب جو ایک ینگ لیڈر ہے، جو کہ ہمیں ضرورت ہے ینگ لیڈرز کی اس ملک میں، اور اس نے ماشاءاللہ اپنے پچھلے دور حکومت میں بہت عمدہ کام کر کے دکھایا، تو ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ بھی مسترد کر دی، اور اس طرح بہت سارے یعنی ریکارڈ قائم کیا جا رہا ہے پاکستان میں۔ ایک تو جو ہے وہ پی ٹی آئی نے ریکارڈ قائم کیا کہ بہت زیادہ کاغذ جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جمع کروائے، اور اسی طرح جو ہے وہ کاغذات کو جو ہے وہ نامنظور کیا جا رہا ہے، انہیں ریجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بہت بری خبر ہے کہ مراد سعید صاحب کے جو ہے وہ پہلے ہی آپ کو آگاہ ہو گئے ہوں گے، پتہ چل گیا ہوگا، لیکن میں اس پہ انالیسس دینے لگا ہوں کہ کیوں یہ جو ہے وہ ریجیکٹ کیے گئے ہیں۔ کیونکہ اگر ان لوگوں کو کوئی خوف ہے سب سے زیادہ تو انہی لوگوں کی وجہ سے ہے، جو کہ ڈٹ کر کھڑے ہیں، جو ان کی بات جو ہے وہ ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو اس بات پر آمادہ نہیں ہے کہ جس نے آئین کی دھجیاں اڑائی ہیں، جنہوں نے الیکشن کو لیٹ کیا، انہیں سزائے موت نہیں دی جائے گی، انہیں آرٹیکل 6 کے انڈر نہیں لایا جائے گا، ان کو جو ہے ان کی اپنی اپنی ذمہ داریاں نہیں دی جائیں گی۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان لوگوں کے کاغذات جمع کر لینے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان کے کاغذات وہ جمع کرتے ہیں تو پھر جو ہے یہ اپنے گلے میں جو ہے رسا پھانسی کا خود ڈال لیں گے۔ تو اس لیے یہ بس آخری، وہ کہتے ہیں نا چراغ جب آخری دموں پر ہوتا ہے تو پھڑپھڑاتا بہت ہے، تو یہ بجھنے والا چراغ ہے، بس یہ پھڑپھڑا رہے ہیں بس کیونکہ قوم نے ان کو مسترد کر دیا ہے۔ یعنی جیسے انہوں نے، اب دوسری خبر جو ہے دیکھیں، یہ چھوٹے ذہنوں کی باتیں ہوتی ہیں، جیسے میں نے پہلے مثال دی ہے کہ جو نیو ایئر ہے، قوم پہلے ہی اس کو منانے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن قوم کے ذہن میں ایک تھا کہ چلے ہمیں اکٹھا ہونے کا موقع ملے گا، اور ہم اٹھ کر اپنے لیڈر جو ہے عمران خان کو جو ہے وہ اس کے نعرے بھی لگائیں گے، کیونکہ ان کے نعرے شادیوں تک میں آ رہے ہیں، ان کے نعرے ہر جگہ پہ لگائے جا رہے ہیں۔ گانا جو ہے ملکو، یعنی میں صرف نام سنا ہوا تھا، میں نے کبھی ان کا گانا نہیں سنا تھا، لیکن پہلی بار ان کا گانا سنا، کس لیے؟ کیونکہ عمران خان کا قیدی نمبر 804 کا ذکر ہوتا ہے۔ تو ان کی ہر چیز جو ہے اس میں اگر عمران خان کا نام آتا ہے تو یہ ملک چلے گا، اور اگر یہ کچھ بھی کر لے، اور یہ بھی کر لیں کہ عمران خان خود چلا جائے کہ میں نے لیڈر نہیں بننا، میں نے الیکشن نہیں لڑنا، تب بھی اس قوم میں اتنا شعور آ چکا ہے کہ وہ کم از کم آپ کے بنائے گئے اسٹیبلشمنٹ جو کہ صرف آرمی ہے، ان کے بنائے گئے لیڈرز کو یہ قوم مسترد کر چکی ہے۔ جیسے یہ کاغذ مسترد کر رہے ہیں، آپ کو اس قوم نے مسترد کر دیا، اور یہ الیکشن جو آپ کروانے جا رہے ہیں، پہلی بات تو اس کو دنیا ہی نہیں مانے گی۔ چلے دنیا مان بھی لیتی ہے، جب ایک بڑی پارٹی اور پوری 90% لوگ اس ملک کے جب الیکشن کو نہیں مانیں گے تو آپ کا الیکشن ایسے ہی ہے
جیسے کہ کوئی ایک یعنی ڈرامہ رچایا گیا اور وہ فلاپ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور کوئی دنیا کا کوئی ملک آپ کو پیسے نہیں دے گا، اور پیسے مل بھی جائیں تو جب تک عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے ملک جو ہے وہ نہیں چل سکتا۔ تو یہ تو یعنی ایک چھوٹے دماغ کی سوچ ہے کہ اگر ہم جو ہے انہوں نے پلاننگ کی، بڑے بڑے لوگ اکٹھے ہوئے بڑے عہدوں والے، اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ یعنی کہہ لیں کہ نون لیگ والوں میں ان کے مشورے ہو سکتے ہیں، یہ ریاست نے کیا ہے کہ ہم جو ہے اس دفعہ جی ہیپی نیو ایئر نہیں منائیں گے، ہیپی تو ویسے ہی ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن بہرحال نیو ایئر نہیں منایا جائے گا، تو اس لیے وہ صرف عمران خان کا خوف ہے جس کی وجہ سے یہ نہیں کیا جا رہا۔ اور دوسرا تیسری جو خبر ہے وہ دیکھ لیں کہ ڈرٹی مائنڈز کی، کہ فلاحی ادارے جو ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ 1122 جو ہے پرویز الہی صاحب نے شروع کیا تھا، ایک بہت اچھا منصوبہ تھا جو آج تک کام کر رہا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے صرف ایک شخص کو گرانے بلکہ پوری قوم کو گرانے کے لیے وہ یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے فنڈ ریزنگ جو ہے پہلے جو این او سی دے دیا گیا تھا کہ آپ یہاں فنڈ ریزنگ اسلام آباد میں کر سکتے ہیں شوکت خانم کے لیے، اس پہ آ گیا کہ اگر آپ فنڈ ریزنگ کریں گے تو آپ کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ اور یہ لوگ یہ بھول گئے ہیں کہ یہاں بہت سارے لوگ موجود ہیں جو اکاؤنٹ میں جو خود جو ہے پاکستانی چیریٹی میں آپ کو پتا ہے کس طرح، اور خاص کر جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں وہ پہلے سے زیادہ جو شاید فنڈ ریزنگ سے بھی اتنا پیسہ اکٹھا نہ ہوتا جتنا اب اکٹھا ہونے جا رہا ہے۔ اور میری اپنی پوری قوم سے جہاں پہ آپ نعرے لگاتے ہیں، جہاں آپ ویڈیوز شیئر کرتے ہیں، چلیں آپ اگر ڈر رہے ہیں باہر نکلتے ہوئے لوگوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ بول نہیں سکتے تو کم از کم 1,000 روپیہ پر پرسن ایک مزدور بھی کما لیتا ہے، جو کہ آج کل وہ بھی ویسے مشکل ہے، لیکن آپ 1,000 روپیہ جو ہے وہ کم از کم پورا پاکستان بیرون ملک رہنے والے اپنی استطاعت کے مطابق، اور کم از کم یہاں بھی اپنی استطاعت، اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو 1,000 روپیہ جو ہے وہ شوکت خانم کے فنڈ میں بھیجیں تاکہ وہاں جو مریض ہیں، کیونکہ انہوں نے صحت کارڈ آلریڈی بند کر دیا، تو ان کا اصل میں مقابلہ اس وقت عوام کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں چاہتے، یہ چاہتے ہیں عوام مر جائے تاکہ ہمارے پاس وہی لوگ بچ جائیں جو ہم سے ڈرے رہے اور ہماری حکومت اسی طرح چلتی رہے۔ ان کو کوئی آپ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اور جو میں نے شروع میں بات کی ہے کہ گٹر میں سے آپ کیسے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں سے پرفیوم نکل آئے گا، تو جب یہ بیان کسی شخص نے دیا ہے کہ ملک سے اب لا قانونیت ختم کر دی جائے گی، تو کیسے ہو سکتا ہے جناب ایک شخص جو لا قانونیت، جو آئین کے خلاف جا کے اس نے عہدہ لیا ہو، ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو عہدہ ملا ہو، اور عہدہ کس نے دیا ہے؟ جو کہ بگوڑا، جو اشتہاری، اس کے کہنے پر وہاں جا کے اور اپنی مرضی کا ایک وزیر اعظم لایا گیا جو کہ الیکٹڈ نہیں ہے، جس کو عوام کا ووٹ نہیں ملا، اور صرف ہارس ٹریڈنگ کی گئی، اور اس کے بعد عدالتیں کیا کرتی رہی ہیں؟ ڈرامے پہ ڈرامہ کرتی رہی ہیں، ان کو نظر نہیں آتا، یعنی وہ کہتے ہیں جی یہ ایسے ہے، بعد میں اس کے اوپر قانون بنا دیا جاتا ہے جب وہ حکومت کھڑی ہے، اور وہ حکومت جو صرف اور صرف اسلام آباد کے درمیان تھی اس سے ویسے ہی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ قانون پاس کہہ لیں کروایا، جو بھی کروایا، ایک ریٹائرڈ بندہ جب بعد میں اس عہدے پہ آئے گا، جب خود اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں جو ہے آئین کے مطابق چلنا، اور لا قانونیت ملک سے ختم ہو جائے گی۔ اور جس طرح میاں عامر فاروق صاحب جو جسٹس ہیں، جب جعلی ڈگری ان کے پاس ہوگی تو کیسے انصاف پر فیصلہ کریں گے؟ کہ جس کا پوری زندگی کا رزق ہی حرام کا اس کے اندر گیا ہو، تو پھر اس کے بعد یعنی جعلی ڈگری سے اگر آپ کوئی کام کرتے ہو تو صاف ظاہر ہے کہ آپ حرام کما رہے ہیں۔ جو پائلٹ بغیر ڈگری کے جہاز چلا رہے ہیں وہ لوگوں کی نہ صرف جانوں سے کھیل رہے ہیں بلکہ اپنے بچوں کے لیے جہنم، اژدہے، سانپ ان کے پیٹوں میں اتار رہے ہیں۔ تو ایسا یہ ملک ہے، تو یہاں پہ یہ امید رکھنا کہ یہاں پہ لا قانونیت ختم ہو جائے گی، یہاں یہ لا قانونیت ہمیں ختم کرنی ہے، ہم نے جنہوں نے مسترد کر دیا ان لوگوں کو، پاکستانیوں نے مکمل طور پہ ان کو مسترد کر دیا۔ نہ یہ عمران خان اگر نہیں بھی وزیر اعظم ان کو بننے دیتے تب بھی ہم کسی اور کو وزیر اعظم نہیں مانیں گے جس کا تعلق اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوگا، ہم اس کو لائیں گے جو عوامی نمائندہ ہوگا اور جو عوام کی بات کرے گا۔ اگر عوام کی بات نہیں کرے گا تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ تو ویسے انشاءاللہ جیت جو ہے وہ عمران خان کی ہے، کیونکہ میچ جو ہے وہ پی ٹی آئی جیت چکی ہے، جو انہوں نے ریزسٹنس دکھائی ہے، جیتے رہی ہے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔